تمہارے بڑے تو وہ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو ایک ایک چادر تھی، پھر بھی انہوں نے صحرا سے نکل کے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو سوائے بے حیائی کے؟ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ نہ مانو مولوی کی، مولوی کو گولا مارو یار، قرآن کی تو مانو یار۔ ملک کے اندر سیاست کے لیے بھی عورت کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا بالکل اسی طرح اسلام کے لیے جو چیز کینسر ہے نا وہ بے حیائی ہے، ڈال دو ان کے اندر، اور پھر مجھے اس پر گالیاں دیں گے، اتنی اتنی گندی گالیاں میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں اور بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ حال ہی میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک سیاسی ریلی کے سامنے کچھ مرد کچھ عورتیں ناچ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے ناچتے ہوئے اپنی قمیض اتار دی۔ اس واقعے کے بعد دل خون کے آنسو رو رہا ہے، سارا جسم شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے، اور ضمیر سوالات پہ سوالات کر رہا ہے کہ بتاؤ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا؟ بتاؤ یہ ملک پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے؟ بتاؤ اس ملک پاکستان کا قانون اسلامی قانون نہیں ہے؟ بتاؤ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ اسلامی لوگ نہیں ہیں؟ ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے، ہاں یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کا آئین بھی اسلامی آئین ہے، یہاں رہنے والے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ پھر ضمیر ملامت کرتے ہوئے ایک اور سوال کرتا ہے، پھر بتاؤ وہ عورت کون تھی؟ ہائے، اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کو قرار واقع سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اس پر کسی ٹی وی اینکر نے بات کیوں نہیں کی؟ اس پر کسی سیاسی رہنما نے کیوں نہیں بات کی؟ ان تمام سوالات پہ پھر زبان چپ ہو جاتی ہے، عقل موقوف ہو جاتی ہے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے وہ علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ جاتی ہے کہ جس نظم کے اندر علامہ اقبال نے 125 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں اٹھ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اہل مغرب تمہارے خلاف ایک ہو چکے ہیں، وہ ایک ایوان میں بیٹھ چکے ہیں، وہ ایک بینچ پہ بیٹھ چکے ہیں، وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ تمہارے خلاف متفقہ طور پہ فیصلہ سنا چکے ہیں۔ لیکن ہم نے اس مرد مجاہد کی بات کو سمجھی کو نہیں، اس کو محض ایک شاعر سمجھتے ہوئے ہم نے اگنور کیا۔ لیکن اس مرد مجاہد کی باتیں سچ تھی، اس نے اپنی ایک نظم کی صورت میں یہ بات کہی۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، وہ تمہارے خلاف جب ایک ایوان میں اکٹھے بیٹھے تھے نا تو ان میں سے ایک مرد کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے یہ بات کی، اس نے کہا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس نے کہا یہ روزہ رکھنے والا، یہ پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والا، یہ تو روزے کی حالت میں لڑتا ہے، یہ تو پیاس کی شدت کی حالت میں لڑتا ہے، ان سے نہیں لڑا جا سکتا، یہ تو موت کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہے مرنے کے بعد ہی بندہ اصل میں زندہ ہوتا ہے، ان سے کبھی نہیں لڑا جا سکتا۔ اس نے جب یہ بات کی سارا ایوان خاموش ہو گیا، سبھی سوچ میں پڑ گئے، اگر ان سے لڑ کے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان سے جنگ کر کے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو بھوکا رکھ کے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو پیاسا رکھ کے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہاں، ان کا ایک سیانہ بندہ اٹھا، اس نے کہا میرے پاس حل ہے، میں تمہیں حل بتاتا ہوں۔ سارے اس کی طرف دیکھنے لگے، بتاؤ حل کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اپنی نظم کی صورت میں بتایا۔ اس نے اٹھ کے یہ بات کی، اس نے کہا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس نے کہا اگر تم مسلمانوں کو ہرانا چاہتے ہو، ان کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو واقعی جنگ کر کے تم ان سے نہیں جیت سکتے، ان کو ختم نہیں کر سکتے، ان کو نہیں ہرا سکتے۔ ایک ٹوٹکا ہے میرے پاس، اگر چاہو تو بیان کروں؟ کرو۔ اس نے کہا ان کے سینے سے ان کے نبی کی عزت اور ناموس اور محبت نکال دو، ان کے سینے میں وہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول والا جذبہ ہے وہ نکال دو، ان کے سینے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کا جذبہ ہے وہ نکال دو۔ تیسرا بندہ اٹھ کے کہنے لگا تم نے یہ بڑی سادہ سی بات کہہ دی ہے، ٹھیک ہے تم نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن بتاؤ کیسے نکالا جائے گا؟ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس احادیث ہیں، یہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، ان کے سینے سے ان کے نبی کی محبت کیسے نکالی جائے؟ ان کے سینے سے ان کے نبی کی الفت، ان کے نبی کی اطاعت کا جذبہ کیسے نکالا جائے؟ اس نے کہا بیٹھو یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اس نے مثال دی، اس نے کہا ایک تندرست جسم ہونا، صحت مند جسم ہو اور نشو و نما پا رہا ہو اور خوبصورت جسم ہو، اس کو لگ جائے نا کینسر، تو دنوں کے اندر وہ جسم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس جسم سے جان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا بالکل اسی طرح اسلام کے لیے جو چیز کینسر ہے نا وہ بے حیائی ہے، ڈال دو ان کے اندر۔ علامہ اقبال نے پھر لکھا کہ اس نے کہا فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس نے کہا ان کے سینوں کے اندر، ان کے تخیلات کے اندر، ان کے تصورات کے اندر، ان کی آنکھوں کے اندر، ان کے کانوں کے اندر، ان کی زبانوں پر بے حیائی کو رکھ دو، ان کے اندر بے حیائی کو گھول دو، اس طرح جس طرح پانی کے اندر نمک گھولا جاتا ہے۔ بس پھر دیکھنا
مارنا بھی نہیں پڑے گا، مر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا بندہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یہ بھی تم نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن تمہیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، ان کے اندر علماء بھی ہیں، ان کے اندر صلحاء بھی ہیں، ان کے اندر فقہاء بھی ہیں، ان کے اندر مبلغ بھی ہیں، تبلیغ کرنے والے بھی ہیں، اصلاح کرنے والے بھی ہیں، وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اگر تم بے حیائی کا وار کرو گے تو وہ سارے اکٹھے ہو کے بے حیائی کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا حل بھی ہے۔ تو علامہ اقبال نے وہ حل اپنی زبان میں یوں بیان کیا کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے کہا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا حل بھی ہے۔ کیا حل ہے؟ اس نے کہا یوں کرو، یا تو ان کو علماء کو ختم کر دو، یا ان کو گمراہ کر دو، ان کے واعظین کو ختم کر دو، یا ان کو گمراہ کر دو۔ اگر یہ کام نہیں نہ ہوتا تو ان کی عوام کو علماء سے دور کر دو، مبلغین واعظین سے دور کر دو، اور جب یہ ان کے پاس جائیں گے نہیں، ان کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا، یہ جب ان کے پاس جائیں گے نہیں، ان سے یہ مرض ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح ہو گیا، تینوں وار کامیاب۔ پہلے انہوں نے ہمیں اپنے نبی سے دور کیا، کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے ہم پر بے حیائی کا وار کیا، کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے ہمیں علماء سے دور کیا، وہ کامیاب ٹھہرے۔ اور اب دیکھیں ملک کے اندر سیاست کے لیے بھی عورت کا استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے کچھ دوست مجھے گالیاں نکالیں گے کہ مولوی نے بات تو بڑی اچھی کی ہے، آخر پہ سیاست پہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ سیاست اعلیٰ ہے کہ مذہب اعلیٰ ہے؟ اب ملک پاکستان کے اندر سیاست کو مذہب کا روپ دینے کے بعد سیاست کو خواتین کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی پارٹی نکلتی ہے وہ اپنے ساتھ خواتین کو لے کے نکلتی ہے، وہ بن سنور کے نکلتی ہیں، ساتھ نوجوان طبقہ نکلتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری اس ویڈیو پہ کچھ لوگ آئیں گے مجھے گالیاں نکالیں گے، دیکھو اس نے کس طرح کی بات کی ہے، دیکھو یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، دیکھو یہ سیاسی مولوی ہے، دیکھو یہ سیاست میں گفتگو کر رہا ہے، دیکھو یہ ہمارے لیڈر پہ اٹیک کر رہا ہے، اور پھر مجھے اس پر گالیاں دیں گے۔ اتنی گندی گالیاں میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہاں جی، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ گالیاں نہیں، سیدھی گالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ وہ ساتھ تھوڑی سی مولوی کی ویڈیو لگا دیتے ہیں، ہاں جی، یا کوئی بھی بندہ ان کی پارٹی کے خلاف ہے اس کی ویڈیو لگا دیتے ہیں، اتنی لمبی گال، اتنی لمبی گال، اتنی لمبی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے تم گالیاں نکال رہے ہو، یہ تمہاری تربیت ہے، تم نے مظاہرہ کیا، تم نے گالیاں نکالی، لیکن یاد رکھو کبھی کوئی غیرت مند بندہ ایسے نہیں کرتا۔ جس کے گھر اپنی بیٹی ہو، اپنی بہن ہو، اپنی ماں ہو، وہ کبھی کسی کو گالیاں نہیں نکالتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے میں کسی کو گالی دوں گا کوئی میری بہن کے کردار پہ بات کرے گا، کوئی میری بیٹی کے کردار پہ بھی بات کرے گا، کوئی میری ماں کو بھی گالی دے گا۔ اس لیے وہ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، یا تو بات کو سمجھ جاتا ہے یا پھر اپنے لفظوں میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا گالیاں دینا تو یہ منافق کی نشانی ہے، اس لیے گالیاں دینے سے بہتر ہے مسئلے کو سمجھیے۔ ہمارے ہاں خواتین کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم الو بنے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب مومنوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب ان مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور دور جہالت کی طرح بناؤ شنگار کر کے بازاروں میں نہ نکلو، ولا یبدین زینتہن، اور بازاروں میں اپنی زینت نہ دکھاتی پھرو۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار مولوی کی نہ مانو مولوی کی، مولوی کو گولا مارو یار، قرآن کی تو مانو یار۔ ہاں تمہارا قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں کہ تم نے خاتون کو نہیں دیکھنا، خاتون نے مرد کو نہیں دیکھنا۔ تمہارا قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ بن سنور کے بناؤ شنگار کر کے غیر محرم مردوں کے لیے باہر نہ نکلو؟ کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا قرآن؟ میری نہ مانو یار، قرآن کی تو مانو خدا کے لیے۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ علامہ اقبال نے یہ بات کی روتے ہوئے، اس نے کہا نوجوان آج تو ناچنے گانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، آج تو بے حیائی کو اپنائے ہوئے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تو کن کا بیٹا ہے؟ تیرے بڑوں کی کیا شان ہے؟ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہا تمہارے بڑے تو وہ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو ایک چادر تھی، پھر بھی انہوں نے صحرا سے نکل کے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو سوائے بے حیائی کے؟ خدا کے لیے میرا یہ پیغام نوجوانوں کے لیے ہے، خدا کے لیے اس پیغام کو سمجھے یار، اپنی جوانیاں بچائیں، اپنی نظریں بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں،
آج آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، کل آپ کی نسل بھی پاکیزہ ہوگی۔ میری رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیشہ ہم کو ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔